السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو ویڈیو کو پلے کرتی ہوں. حیا مسلمان کی مین کریکٹرسٹک ہے، مین ٹریٹ ہے. مسلمان عورت کا اپنے جسم کو ڈھانپنا نامحرم کے سامنے، یہ ایک مین ٹریڈیشنل چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج اور صحابیات اور سب سلف صالحین کے اندر چلی آ رہی ہے. آج ہم اس کو ڈینائی کریں گے؟ آج ہم ان بحثوں میں پڑ گئے کہ تراویح کی نماز ہے بھی کہ نہیں ہے. ایک وقت تھا بحث ہوتی تھی کہ 20 ہیں کہ 8 ہیں. آج تو بحث یہ ہونا شروع ہوئی کہ تراویح نہیں ہے. تو یہ بالکل ایسی ہی مثال ہے کہ جب انسان آرگیومنٹس دینا شروع کرتا ہے، اور آرگیومنٹس دیتا ہے انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے. کیا فائدہ ایسی عقل کا کہ جو عقل جس کی دی ہوئی ہے اسی کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. کیا سارے پیچھے کے ٹریڈیشنز، ساری نقل، سارا علم، سارا ٹیکسٹ ریٹنڈنٹ ہو گیا، بیکار ہو گیا؟ سب علماء کی تفاسیر ضائع ہو گئی کہ آج ہم میں لوگ اٹھ کے اور وہ یہ کہنے لگ گئے کہ تراویح ہے ہی نہیں، تراویح کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. کب تک ہم اپنے گھروں کی ٹھنڈک میں بیٹھ کر صرف اور صرف اپنی جو ہے وہ 4 صدقہ کر کے 4 روپے اور 2 نمازیں پڑھ کر سمجھیں گے کہ ہم نے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری؟ ہم اس دین کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے. یہ دین جو کہ پیروں کے نیچے روندا جا رہا ہے، یہ دین جس کی کہ اس وقت پرنسپلز کو ہلایا جا رہا ہے. آپ کو میں حقیقت بتا رہی ہوں، یہ وہ وقت ہے آج جس میں داڑھی اور حجاب سے زیادہ اس دین کے پرنسپلز ہلائے جا رہے ہیں، اس کا فاؤنڈیشن ہلایا جا رہا ہے. اور ہم مسلمانوں کو اب بھی جو ہے وہ عقل نہیں آئے گی. ہم مسلمان اب بھی اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کریں گے. ہم اب بھی وقت نہیں نکالیں گے. ہم اب بھی یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہاں آئے گا کوئی اللہ کا بندہ اور اس دین کو ٹھیک کر دے گا، جیسے بالکل ہم سمجھتے ہیں آئے گا کوئی اللہ کا بندہ اور اس ملک کو ٹھیک کر دے گا. کہاں سے آئے گا وہ اللہ کا بندہ؟ کون سے فرشتوں کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں؟ اللہ مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ کیا وہ بندہ تم نے دیکھا تھا جو پاکستان کو ٹھیک کرنے آ گیا تھا؟ کیا وہ بندہ تم نے دیکھا تھا جس نے اسلام کے لیے ڈیفینس کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا دی تھی؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ تم مسلمان تھی، تم نے لا الہ الا اللہ سیکھا تھا زندگی میں پہلی مرتبہ جب زبان جو ہے وہ کچھ آرٹیکولیشن کے اوپر آئی تھی. تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، تمہیں اللہ نے علم دیا تھا، تمہیں عقل دی تھی، تمہیں اللہ نے لگژریز دی تھی. یہ ہر ایک کے پاس لگژری نہیں ہوتی ہے کہ نکل کر علم حاصل کرے اور آگے جو ہے وہ لوگوں کو پڑھائے. جن کو اللہ نے فرصت دی ہے اللہ ان سے سوال کرے گا. جن کو اللہ نے گھر دیے ہیں بڑے بڑے، اللہ ان سے سوال کرے گا کس کام کے لیے اتنے بڑے بڑے گھر بنائے تھے؟ کن لوگوں کو ویلکم کرنے کے لیے اپنے گھر کھولتے تھے؟ اللہ والوں کو یا اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو؟ ہمیں تو آج خوف آتا ہے کہ ہم اپنا گھر کیسے اوپن کر دیں سب کے لیے درس کے لیے. پتہ نہیں کون سا دہشت گرد آ کے بیٹھ جائے. سارے دہشت گرد آپ کے گھر پہ نقب لگا کے بیٹھے ہیں. ایمان کہاں گیا ہمارا اب؟ یقین کہاں گیا ہمارا اب کہ جو اللہ کے راستے میں لگتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے؟ کہاں گیا یہ یقین؟ جب تک یہ یقین ہم میں واپس نہیں آئے گا ہم اسلام کو تھامنے والے اور اس کی فاؤنڈیشن کو دوبارہ سے سہارا دینے والے نہیں بن سکتے. وہ عمارت جو گر رہی ہے اسلام کی، کس کو کتنی فکر ہے کہ اپنا ہاتھ لگا کر، اپنا حصہ ڈال کر، اپنی طاقت سے اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کرے؟ یاد رکھیں اللہ اس اسلام کو دوبارہ کھڑا کرے گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا کام ہے. اور اللہ چاہے تو اللہ ایک کلمہ ایک کن سے آج اس اسلام کو کھڑا کر سکتا ہے. اللہ کیوں نہیں کھڑا کر رہا؟ اللہ مجھے جج کر رہا ہے، اللہ مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے میں اپنی ول پاور سے، اپنی خواہش سے، اپنی عقل سے، اپنے دل سے اللہ کے دین کو سپورٹ کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتی ہوں یا نہیں ہونا چاہتی. یہ ٹھنڈے ٹھنڈے قرآن سننا تو بڑا آسان کام ہوتا ہے نا. آگے بڑھیں اور دین کو اپنے عمل میں لے کے آئیں. اللہ کرے کہ ہم جب اس رمضان سے نکلیں، اور اللہ کرے کہ آج سے ہی نکلیں، کیوں جب ہمارے خاندان والوں کو ہماری کردار کی چینجز نظر آنا شروع ہو جائیں، ان کو ہماری ٹرانسفارمیشن نظر آئے کہ ہم میں دھیما پن آ رہا ہے، ہم میں اخلاق آ رہا ہے، ہم میں دین کی لائلٹی آ رہی ہے، ہمیں شریعت پر عمل کرنے کے لیے ایک پریشانی ہمیں محسوس ہونا شروع ہو رہی ہے، ہم قدم اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو ہماری تبدیلی نظر آئے. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس لیے کہ اسلام کو اسٹرینتھ بنانے کے لیے
آپ کو اپنے اسلام کو ظاہر کرنا ہوگا. کب تک دلوں میں چھپا رہے گا اسلام؟ کب تک دل میں کہیں گے ہاں ہاں ہم مسلمان ہیں, ہاں ہاں ہم اسلام سے بہت محبت کرتے ہیں. محبت اظہار مانگتی ہے. کہاں ہے ہمارا اظہار؟ کہاں ہے ہماری محبت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ انسان کو صرف اور صرف اسلام کی اسپرٹ سے دور لے جاتے ہیں, تقوی کی اسپرٹ سے دور لے جاتے ہیں. اللہ نے منع کر دیا اللہ کے رسول کے ذریعے کہ یہ بات سن لیں وہ قومیں جو کہ آرگیومنٹس میں انوالو ہوتی ہیں. اللہ کی نظر میں یہ لوگ پسندیدہ نہیں ہیں جو آرگیومنٹس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. اور یاد رکھیں منافق بحثوں میں انوالو ہوتا ہے. منافق جس کا ٹائٹل مسلمان ہوتا ہے, منافق جس کو جہنم کے نچلے ترین گڑھے میں ڈالا جائے گا, درکل اسفل من النار. اور وہ نچلا حصہ سمجھ لیں کہ جو فرنس ہوتی ہے اس فرنس کا سب سے نیچے کا باٹم پارٹ سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے. اور منافق کے لیے, مسلمان کے لیے وہ جگہ اپوائنٹڈ رکھی گئی ہے, اس لیے کہ منافق مسلمان تھا. حق نظر آنے کے باوجود, حق ایڈمٹ کرنے کے باوجود کس بات کا ڈیلے کرتا رہا, کس چیز کا انتظار کرتا رہا. اللہ نے یہی بات آگے آیت نمبر 55 میں فرمائی ہے, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى. اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا چیز ہے جس چیز نے ان کو روکا, انسان کو کس چیز نے اس سے روکا کہ یہ ایمان لاتے جب ہدایت ان کے پاس آئی تھی. کیا انتظار کر رہے تھے؟ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ, اور اپنے رب سے معافی مانگتے. ایمان اور استغفار کو اکٹھا کیا گیا ہے. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ, کس چیز نے لوگوں کو روکا, أَن يُؤْمِنُوا, کہ وہ ایمان لاتے ہدایت پانے کے بعد, وَيَسْتَغْفِرُوا, اور وہ استغفار کرتے. ایمان اور استغفار یہ دونوں اسٹرانگ کمبینیشن ہے آپ کے اور میرے فیتھ کا. اسکالرز کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِيمَانَ لَا يَقُومُ إِلَّا عَلَى الرُّكْنَيْن, ایمان دو رکن پر, دو پلرز پر کھڑا ہوتا ہے. یعنی آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ یہ پلر پورے نہ کریں. ایک ہے نفی, نیگیشن, اور ایک ہے اثبات, یعنی کہ بات ماننا. جب آپ کہتی ہیں لا الہ الا اللہ, اس میں ایک بات کو آپ نیگیٹ کرتی ہیں اور ایک بات کو آپ افرم کرتے ہیں. آپ کہتی ہیں نو ڈائٹی, دیر از نو ڈائٹی, کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ کے. یہ آپ کا ایمان ہے. اس لیے ایمان کمپلیٹ کیسے ہوگا؟ جب آپ مانیں گی کہ صرف اور صرف اللہ ہے جو میری زندگی میں میرا محور ہونا چاہیے. اور استغفار آپ کریں گی اپنے ان سارے الہوں کے اوپر جن کو آپ نے اب تک الہ بنا کر رکھا تھا. یہ ہے کمبینیشن. ہدایت انسان کو ایمان اور استغفار پر لے کر آتی ہے. ہدایت والا انسان اپنی زندگی میں استغفار سے دور نہیں ہو سکتا. تو بتا دیا یہاں پر کہ کس چیز نے انسانوں کو روکا جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی کہ وہ ایمان لاتے اور اپنے رب سے استغفار کرتے. إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا, مگر یہ کہ ان کے پچھلوں والا معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو اور یا کوئی ان کے اوپر عذاب آ جائے. بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیکھا جائے تو یہ قریش سے ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو عذاب یا سزا بھیجے گا, یعنی کہ ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سن کے جو تم نے سوال کیے تھے ان کا جواب سن کر ایمان لے آؤ, اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگ لو, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر ایک سخت عذاب آ جائے جیسا تم سے پہلی قوموں پر آیا تھا جب انہوں نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو نہیں مانا. کیا اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک نہیں کیا؟ کیا اللہ نے قوم سمود کو ہلاک نہیں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک نہیں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو ہلاک نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ان سے بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو وارن ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کی سزا آ جائے. اور مکہ کے بعد اگلی ہی مدینہ کے دور میں جو پہلی سزا جو ہے وہ قریش والوں کو محسوس ہوئی تھی وہ بدر کی جنگ تھی. غزوہ بدر کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور ہلانے کے لیے جو تھا, ایک وارننگ دینے کے لیے جھنجھوڑا تھا. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی سورت ہے. تو کلاسیکل اسکالرز کے مطابق وہ کہتے ہیں او یاتیہم العذاب قبولا سے مراد جو ہے وہ ایک وارننگ ہے جو جنگ کی شکل میں دی جا رہی ہے
کہ دیکھو قریش کے لوگوں، اگر تم لوگوں نے آج بھی ہدایت نظر آنے کے بعد ایمان نہ لائے اور استغفار نہ کیا تو تمہیں ایک بہت بڑی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل جیسے ہم جانتے ہیں کہ مسلمان امت اپنے آخری حصے میں بہت سی جنگوں کا سامنا کرے گی اور زیادہ تر جنگوں میں اس کو ڈیفیٹ ہوگی. اگر آپ، میں نے وہاں ذکر نہیں کیا تھا اس لیے کہ وہ بہت زیادہ لمبا ہو رہا تھا، اگر آپ آج جا کر یا کل جمعہ انشاءاللہ جب آپ سورہ کہف پڑھیں گی، شروع کی 10 آیتیں پڑھتی ہیں تو وہاں آتا ہے بأسن شدیدن. بأسن شدیدن، باس جب سنگولر آتا ہے عربی زبان میں تو جنگ کے لیے آتا ہے، اور البأسائی جب جمع آتا ہے تو فقر کے لیے آتا ہے، پاورٹی کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک انڈیکیشن دیا ہے کہ دجال جب آئے گا اور مسلمانوں کی جنگیں مختلف ہوں گی تو مسلمانوں کو بیک ٹو بیک شکست ہوگی، اور جب مسلمانوں کو بیک ٹو بیک شکست ہوگی تو ان کا ایمان کمزور ہوگا. ایمان کمزور ہوگا تو دجال کے پیچھے جائیں گے. جبھی دجال کے فتنے سے پناہ کے لیے جو ہیں وہ آیات پڑھی جاتی ہیں. تو ان کفار کو، قریش کے کفار کو وارن کر دیا گیا. اور ان جنرل کانٹیکسٹ اسکالرز کہتے ہیں کہ ہر نافرمانی کرنے والا جان لے کہ اللہ سے دور ہونے کی سزا اس کو دنیا میں بھی ملے گی. ملک الموت جب نظر آئے گا تو سزا کا اس کا آغاز ہو ہی جائے گا، لیکن یہ کہ جب وہ اللہ کی نافرمانی دنیا میں کرے گا تو اللہ کسی نہ کسی عذاب اور کسی نہ کسی سزا اور کسی نہ کسی بڑی آزمائش کے ذریعے انسان کو ضرور آزمائے گا. تو اللہ نے یہاں پر کہہ دیا کہ ایمان لے آؤ اور استغفار کرنے میں ایک امید دلا دی کہ دیکھو اگر اب تک ہدایت کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود اپنا رویہ نہیں بدلا ہے، اب بدل لو. کسی سزا کے آنے سے پہلے بہتر ہے کہ انسان اللہ کی سزا کے آنے سے پہلے اللہ کی طرف پلٹ جائے، بجائے اس کے کہ اللہ کی سزا ہمیں اللہ کی فرما برداری کی طرف پلٹائے. تو اللہ نے ایک اور چانس دیا ہے. اس آیت سے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو اللہ سے زندگی کے کسی موقع میں نا امید نہیں ہونا چاہیے. جس وقت احساس دل میں آ جائے کہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے اور آپ کو اپنی زندگی میں کئی گناہ نظر آئیں، ہو سکتا ہے کسی کو کبیرہ گناہ نظر آئیں، تب بھی اللہ سے نا امید نہ ہو. اللہ غفور اور رحیم ہے، اللہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ چانس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان قریش کے لوگوں کو بھی مینشن کر دیا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں بھی چانس دیا ہے. آیت نمبر 56 میں فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر صرف گلیڈ ٹائیڈنگز کے لیے، خوشخبریوں کے لیے اور انذار کرنے کے لیے، وارن کرنے کے لیے. دیکھیں آپ کو ایک ہی جملے میں بالکل لا الہ الا اللہ کی طرح نفی اور اثبات مل رہا ہے. آپ کو یہاں پہ نگیشن اور افرمیشن مل رہی ہے. وما نرسل المرسلین، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو، یہ تو نگیشن ہو گیا نا. الا مبشرین و منذرین، مگر صرف یہ کام کرنے کے لیے. اگر آپ اس میں سے ما اور الا نکال دیں تو کیا بنے گا؟ نرسلو، ہم بھیجتے ہیں، المرسلین، رسولوں کو، مبشرین و منذرین، خبردار کرنے والا بنا کر اور خوشخبری دینے والا بنا کر. سو ایک ہی سینٹنس بالکل لا الہ الا اللہ والا ہے کہ ایک طرف نگیشن آئی ہے اور ایک طرف افرمیشن آئی ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ انسانوں کو ان کی دنیا اور آخرت میں نقصان سے بچا لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا ہمیں دنیا میں نقصان نہیں دیتا. یقین دلائیے اپنے آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہمیں دنیا میں نقصان نہیں دیتا. قرآن پر عمل کرنا ہمیں دنیا میں نقصان نہیں دیتا. ہمیں سمجھ نہیں آتا تو الگ بات ہے. ہمارے ایمان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر مکھی ہماری چائے میں گر جاتی ہے تو ہم ڈبو کے پورا اس کو نکال کے پھینک کے چائے پی جاتے ہیں یا چائے پھینک دیتے ہیں. ہمارے ایمان بہت کمزور ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ آسان نہیں ہے. اتنی سی بات ہے، یہ بہت معمولی سی. تو پھر بڑے بڑے کام کہاں کریں گے؟ جہاد کیسے کریں گے؟ نفس کو کیسے روکیں گے؟ ٹیمپٹیشنز کو کیسے تھامیں گے؟ معاف کیسے کریں گے لوگوں کو؟ اپنا اخلاق بہتر کیسے کریں گے؟ اتنی سی بات نہیں مانی چاہتی. ہم کہتے ہیں اللہ گھن آتی ہے. سوچیں کس نے کہا ہے؟ ہاں جب سائنس پروف کر دے گی تو شاید کیا پتا سائنس کہ جو مکھی پوری ڈبو کے پی لے گا اس کو پھر ایک ایسی زندگی ملے گی جس سے کبھی بھی بیمار نہیں پڑے گا. پھر دیکھیں سب پکڑ پکڑ کے مکھیاں ڈبوئیں گے اپنی چائے میں. مگر ابھی کیونکہ سائنس نے نہیں بتایا، اٹس جسٹ اے حدیث. ارے بھائی صرف حدیث ہی تو ہے. آپ لوگوں کو حدیث سنائیں اور صحیح حدیث سنائیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا فرض ہے یا حدیث ہے.
इट्स जस्ट सुनना, अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, कुरान में तो नहीं है ना। आप सोचें ये रूट्स हमारी कहाँ जा रही हैं? साइंस पर कितना तवक्कुल है, तो क्या साइंस हमारा इलाह नहीं है? हमने साइंस को शरीक नहीं बना लिया अल्लाह के साथ? अल्लाह ने रसूल भेजे थे दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, अल्लाह ने रसूल भेजे थे इंसानों को नुकसान से बचाने के लिए। हम समझते हैं कि नहीं साइंस है इंसानों को नुकसान से बचाने के लिए, रसूल आते थे लोगों को उनकी फितरत पर वापस ले जाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है जो कि हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है खलक़्तु इबादी हुनफा, अल्लाह कहते हैं मैंने अपने बंदों को बहुत सीधा साधा फोकस्ड ईमान को समझने वाला बनाया था। हनीफ कहते हैं ऐसे शख्स को जो इस्लाम की तरफ नेचुरली इंक्लाइंड होता है। अल्लाह कह रहा है खलक़्तु इबादी हुनफा, बाय नेचर इंसान अल्लाह की तरफ इंक्लाइंड होता है, लेकिन हम अपनी फितरत को इतना करप्ट कर लेते हैं या दुनिया के गफलत के पर्दे उस पर इतने आ जाते हैं, इतने विनियर्स आ जाते हैं कि हमारी वो हनीफ होने की क्वालिटी कहीं दब जाती है। होती है, याद रखें, खत्म नहीं होती, होती है। जब भी मलकुल मौत देखकर अल्लाह याद आता है, अगर खत्म हो जाए तो फिर अल्लाह याद नहीं आएगा मौत का फरिश्ता देखकर। बिल्कुल जैसे आपके पास एक शेल्फ है और आपने उस शेल्फ में एक फाइल बहुत इंपॉर्टेंट रखी, अब उसके ऊपर आपने 10 फाइल्स और रख दी, फिर 15 फाइल्स और रख दी, फिर 50 फाइल्स और रख दी, तो अब क्या हुआ कि वो आपकी नजरों से तो फाइल ओझल हो गई, पूरा पाइल बन गया फाइल्स का जो इंपॉर्टेंट फाइल थी। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अब वो फाइल यहां पर है ही नहीं, तो क्या मैं सही कह रही हूं या गलत कह रही हूं? मैं गलत कह रही हूं। फाइल है, वो दब गई है कहीं। इसी तरह से अल्लाह ने जो फितरत बनाई है इंसान की, हनीफ होना, अल्लाह की तरफ इंक्लाइंड होना, एक रब की तौहीद पर जम जाना, यह हर इंसान में है और रहता है, सिर्फ छुप जाता है दुनिया के विनेयर्स के अंदर। अगर आप अपने बारे में और हर इंसान के बारे में ये यकीन रखेंगे कि हर इंसान में अल्लाह के दीन की तरफ इंक्लाइंड होना है, आपकी ये सोच और ये अप्रोच आपको लोगों से कभी ना उम्मीद नहीं करेगी। आप लोगों को दीन बताने की, आप लोगों को दीन की तरफ लाने की, आप उनको अल्लाह का बंदा बनाने की हमेशा मोहब्बत, खुलूस और हिकमत से कोशिशें करती रहेंगी। तो अल्लाह के बंदे ये बात जानते हैं कि उनको एक ही रब के सामने ओरिजिनली इबादत के लिए झुकना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, चाहे कुफार के लिए हों कुरैश के या रहती दुनिया के इंसानों के लिए हों, आप तमाम मुसलमानों को खबरदार करने आए थे। स्कॉलर्स कहते हैं कि जो रसूल का मुबशिर और मुंजिर होना है, ये मोमिन के लिए भी होता है और काफिर के लिए भी होता है। हम समझते हैं कि रसूल आते हैं मोमिनीन को खुशखबरी देने के लिए और काफिरीन को इंजार करने के लिए, जबकि मुफस्सरीन कहते हैं कि मोमिन को भी अल्लाह के रसूल खुशखबरी देने और डराने आते हैं। खुशखबरी इस बात पे कि देखो अगर जो नेकी कर रहे हो यकीन रखो इसका अजर मिलेगा, और वार्निंग इस बात पे कि इस नेकी को अपनी जिंदगी में कभी छोड़ मत देना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। मोमिन ये ना समझे कि क्योंकि आज मैं नेकी कर रही हूं तो अब मैं जिंदगी भर नेकी करती रहूंगी और मैं जरूर अल्लाह की पसंदीदा होंगी और मुझे जरूर जन्नतुल फिरदौस मिलेगी। नहीं, मोमिन को भी तबशीर और इंजार होता था और काफिर को इंजार होता था कि देखो जो तुम्हारा लाइफस्टाइल है गुनाहों वाला, ये तुमको जहन्नुम में गिरा देगा। हाँ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे लिए ग्लैड टाइडिंग है। वो क्या है? अगर तुम इस्तिग़फ़ार कर लोगे अल्लाह तुमको उस जहन्नुम से बचा लेगा। तो अल्लाह तो हर एक को उम्मीद देता है। अल्लाह ने यहाँ नहीं कहा खलक़्तु मुस्लिम, मैंने मुसलमानों को बनाया है हुनफा। क्या कहा अल्लाह ने? खलक़्तु इबादी। और जब अल्लाह कहता है इबादी तो सब इंसान इसके अंदर आते हैं, किसी से कभी ना उम्मीद ना हो। हमारे तो रिश्तेदार मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम क्यों अपने रिश्तेदारों से ना उम्मीद हो जाते हैं? हमारी औलादें मुसलमान हैं, हम क्यों अपनी औलादों से ना उम्मीद हो जाते हैं? हमारे शौहर मुसलमान हैं, हम क्यों अपने शौहरों से ना उम्मीद हो जाएं कि वो दीन की तरफ नहीं आएंगे, अल्लाह उनको अपनी तरफ इंक्लाइन नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने यहाँ पर अंबिया का काम बता दिया और ये बता दिया कि ये कुरान की कांस्टेंट थीम है हमें सिखाने के लिए। जन्नत हो या दोज़ख हो, अल्लाह का रहम हो या अल्लाह की सजा हो, इसलिए कि ये दीन लॉजिकल रीजंस के साथ अल्लाह ने बनाया है। हमें समझ नहीं आते इसके लॉजिक्स या हमें समझाने नहीं आते
تو وہ الگ بات ہے. 99% ہمیں دین کے لاجکس سمجھ نہیں آتے کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا. ورنہ یاد رکھیں ایسے بھی دین ہیں اس دنیا میں جو کہتے ہیں کہ صرف our religion is based on love and compassion. ہمارا دین صرف لو اور کمپیشن کی بات نہیں کرتا. ہمارا دین بیلنس ہے. جب بات مانو گے تو جنت ہے, جب بات نہیں مانو گے تو جہنم ہے. جب بات مانو گے تو جنت ہے, جب بات نہیں مانو گے تو جہنم ہے. کوئی رول قائم نہیں ہو سکتا دنیا میں. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دس ہیومن بینگ نیڈ اے کیرٹ اینڈ اے اسٹک. آپ کو انسینٹیو بھی دینا ہے اور آپ کو ساتھ میں رولز اور ریگولیشنز اور پرنسپلز کو پورا کروانے کے لیے جو ہے وہ لاز بھی بنانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ رسولوں کو بھیجتا تھا, لیکن میجورٹی انسانوں کا ریسپانس کیا ہوتا تھا؟ اللہ کی تعلیمات رسولوں سے سن کر وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ. ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا نا جدال کا. ایک جدال جو کہ مومن کر سکتا ہے علم کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ, فل انفارمیشن کے ساتھ, وہ ہوتا ہے جدال بالحق للحق. یہ کیا ہیں؟ یہ کافر ہیں. یہ کیسے جدال کرتے ہیں؟ وَيُجَادِلُ, اور وہ جو کافر ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, وہ بحث کرتے ہیں بالباطل, فالسہڈ کے ساتھ, باطل کے ساتھ, جھوٹ کے ساتھ, غلط اور اپنی طرف سے کریٹڈ آئیڈیاز کے ساتھ, لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ, تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو دبا دیں. اور یہی کفار مکہ نے کیا تھا. جب کہانی سن لی, جب یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, جب اتنی ڈیٹیل آ گئی جو کہ یہود کے علماء کے پاس بھی نہیں تھی, تو اب کیا کرنا شروع کر دیا؟ اب بحثیں کرنا شروع کر دیں تاکہ حق کو چھپا دیں. اور یہ کام انسان تکبر کی وجہ سے کرتا ہے, بغیر فاؤنڈیشن کے بات کرنا, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف رسول ہونا ثابت ہو گیا تھا, نہ صرف آپ کا کنڈکٹ مکہ والوں کے سامنے تھا, نہ صرف آپ کا اخلاق اور آپ کا صادق اور امین ہونا اور آپ کا سچا ہونا ان کے سامنے تھا, اس کے باوجود یہ رسول اللہ سے جھگڑا کرتے تھے. اور پھر انکار بھی کیسے کرتے تھے؟ فالز لاجکس لا کے, بالباطل, جھوٹی باتیں کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کے بہانے کیا کرتے تھے. تو یہاں پر یہ آ گیا مجادلہ بالباطل. یُدْحِضُ عربی زبان میں آتا ہے ایسے بحث کرنا کہ حق کو شیڈڈ کر دینا, انکلیئر کر دینا. حق کی جو کلیئرٹی ہے اس کو اپنی باتوں سے, اپنے آرگیومنٹ سے کمزور کرنا شروع کر دینا. ایسے سوال اٹھانا جس سے باقی لوگ بھی اس معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. آج ہمارے آس پاس کیا ایسے لوگ ہیں جو دین پر ایسے سوال اٹھاتے ہیں اور پھر ایسے جواب دینے والے جواب دیتے ہیں کہ جس سے عوام کنفیوز ہو جاتی ہے. جو ایسے کرے گا وہ ان کفار کے ساتھ شامل ہے جو کہ حق کو کلیئرٹی سے دور کرنے کے لیے یا حق کو شیڈڈ کرنے کے لیے اپنے باطل کا, اپنے فالسہڈ کا استعمال کرتے ہیں. انبیاء کے ساتھ بھی ہوا اور یہ ہر دور کے علماء کے ساتھ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا, ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے. اور جو دین کو لے کر اٹھے گا اس کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوگا. جو جس وقت کے علماء حق ہوں گے ان کے خلاف آواز اٹھانے والے آپ کو ایسے باطل سے لڑنے والے لوگ بھی مل جائیں گے تاکہ وہ آپ کو بتا دیں یا کوشش کریں کہ اصل میں یہ بات جو سارے علماء بتا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, جو میں بتا رہا ہوں وہ سب سے ٹھیک ہے. یہ چیز یاد رکھیں. اور اگر آپ مثال کے طور پر دین کی علم بردار ہیں, آپ اپنے خاندان میں دین بتانے والی بن گئی ہیں, اور ہم سب اپنے اپنے گھروں کے اندر مبلغ ہیں. مبلغ بننے کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ جب تک میں جو ہوں کسی مدرسے سے نہیں نکل کے آ جاؤں گی جب تک میں مبلغ نہیں بن سکتی. آپ کو پتہ چل گیا ایک بات کا کہ غیبت نہیں کی جا سکتی, کبیرہ گناہ ہے. آپ کو پتہ چل گیا نماز نہیں چھوڑی جا سکتی, کبیرہ گناہ ہے. اب آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتائیں گی نا, آپ یہ تو نہیں کہیں گے اچھا میرے پاس تو ڈگری نہیں, میں بول ہی نہیں سکتی. نہیں, آپ کو بتانا ہے, آپ کو نصیحت کرنی ہے. یہ بالکل وہ ہے جس کا آپ کو علم آ گیا ہے اور آپ الحمدللہ علم کے ساتھ بتا رہی ہیں. یہ علم کہ مسلمان کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے, آپ کو اور کیا سند چاہیے اس کے لیے؟ بتائیے اپنے گھروں میں نماز نہیں چھوڑی جا سکتی.
بتائیے اپنے گھروں میں اسراف کبیرہ گناہ ہے، اور کیا دلیل چاہیے ہمیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اسراف کرنے والے اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں. آپ سوچیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں اور ہمارے خاندان والے اور ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ شیطان کی پروجنی میں شامل ہو جائیں، اس کے بھائی بن جائیں. ہم نہیں چاہتے، تو بتائیں گے نہیں خاندان والوں کو. اور آپ یقین رکھیں ایک بات، آپ کتنا ہی پولائٹ ہو کر کیوں نہ بتائیں، آپ کتنا ہی حکمت کے ساتھ کیوں نہ بتائیں، آپ کتنا ہی جھگڑے بغیر کیوں نہ بتائیں، لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں گے. اور جب لوگ آپ کو کرٹیسائز کریں گے تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے انبیاء کی سنت تھامنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھانے کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچرا اپنے اوپر پڑنے کے بعد مکہ چھوڑ کر نہیں چلے گئے تھے. آپ کے صحابہ جو تھے وہ تپتی صحرا پر لٹائے جاتے تھے، گرم کوئلوں پر لٹائے جاتے تھے. آپ فوراً مکہ چھوڑ کر نہیں چلے گئے تھے. یہ آپ کو اور مجھے کیا سکھاتا ہے؟ ان لوگوں میں رہ کر ہی مجھے اور آپ کو تبلیغ کرنی ہے، صبر کے ساتھ. صبر کو تھامیے. جو چاہتا ہے کہ وہ تبلیغ کرے اس کو صبر کو تھامنا پڑے گا. جو چاہتا ہے کہ وہ انبیاء کے راستوں پر چلے اس کو اپنے اندر دھیما پن اور میچورٹی لانی ہوگی. جو چاہتا ہے کہ وہ انبیاء کی سنت کو فالو کرتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرے اس کو علم حاصل کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ یہ جو باطل پر چلنے والے لوگ ہیں کفار، یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ حق کو چھپا دیں. اور آج جس دور میں آپ اور میں موجود ہیں، سیکولرزم کے نام پر دین کو چھپانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں. ہمارے اسلام سے زیادہ لبرل دین کوئی بھی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. جتنی امپاورمنٹ عورت کو اسلام دیتا ہے، اگر ہمارے مردوں نے نہیں دی تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے. جتنی امپاورمنٹ اللہ تعالیٰ نے غلاموں اور نوکروں کو دی تھی اپنے اس دور میں جس میں غلام موجود ہوتے تھے، اتنی امپاورمنٹ کس ریلیجن میں ہے، کس کلچر میں ہے، کس ایتھنیسٹی کے اندر ہے؟ کہیں نہیں ہے. ہمیں وہ لوگ چاہیے جو اسلام پر اسلام کی شکل میں عمل کر سکیں، جو اسلام کو اسلام کے اصل ایسنس میں سامنے لا سکیں. آج ایک پوری ہوا آپ کے اور میرے ارد گرد جو سیکولرزم کی ہے وہ یہی بات واضح کرتی ہے کہ ہمارے سسٹمز اور ہمارے بلیفز انٹائر ریلیجن ہونے چاہیے، دین دور ہونا چاہیے. اور وہ آپ یورپین رینیسانس یاد کر لیں، یہ ایک نتیجہ تھا آپریشن کا، جس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ اب سسٹمز کے اوپر رولنگ پاور میں دین کو کبھی نہیں آنے دیا جائے گا. آپ اور میں اس ملک کے خطے میں رہتے ہیں جو پوری دنیا کے میپ پہ واحد ملک ہے جس کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، جو اپیئر ہوا ہے دنیا کے اوپر، اس میپ کے اوپر، اس گلوب کے اوپر، اسلام کے نام کے اوپر. آج ہم قائد اعظم کو بھی بلیم کرنے لگ گئے، وہ بیچارے جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، کہ وہ تو سیکولر تھے. کیا پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا یہ لا الہ الا اللہ کے لیے نہیں حاصل کیا گیا تھا؟ کیا امبیرسمنٹ ہے اس کلمے پر عمل کرتے ہوئے؟ جو آپ کو 4-6 لوگ اپنے آس پاس نظر آتے ہیں کلمے پر عمل کرنے والے، کیا لگتے ہیں آپ کو؟ کسی بل میں رہتے ہیں چوہے کے، بات نہیں کرنی آتی، پڑھے لکھے نہیں ہیں، دنیا سے بات نہیں کر سکتے، دنیا میں فلرش نہیں کر رہے، کاروبار نہیں کر سکتے، لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے، آرگیومنٹس نہیں کر سکتے، اسلام کو ڈیفینس نہیں کر سکتے. کیا مسئلہ نظر آتا ہے؟ ہم مسلمان کس چیز سے گھبراتے ہیں؟ ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ کیا ہم نہیں گھبراتے؟ بھئی دین کی بات نہ کرو، سارے زمانے کے ڈسکشنز ہو جائیں گی. جہاں دین کی بات آئے گی لوگ کہیں گے بھئی دین کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا گھبراہٹ ہوتی ہے ہمیں؟ کیا اندر کا چور ہے جو باہر آتا ہے؟ کیا گلٹ ہے جو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ فلاں ڈپارٹمنٹ کو دین کے مطابق چلایا جائے تو ہمارے ہی پالیٹیشنز شور نہیں مچاتے ہیں، دین کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ کیوں ڈرتے ہیں اتنا دین سے؟ کون ڈرتا ہے شریعت سے؟ زنا کرنے والا، چور، ناانصافی کرنے والا، لوگوں کا حق مارنے والا. شریعت سے تو یہ ڈر سکتا ہے. ایک شریف، سیدھا سادہ، سیولائزڈ، ڈیسنٹ انسان شریعت سے کیوں ڈرے گا؟ نہ آپ جھوٹ بولتی ہیں، نہ آپ غیبت کرتی ہیں، نہ آپ کسی کا حق مارتی ہیں، نہ آپ کسی کے ساتھ بے انصافی کرتی ہیں، نہ آپ نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے. تو آپ کیوں شریعت سے ڈریں گی؟ آپ کہیں گے الحمدللہ بہت ہی اچھی شریعت ہے، مظلوم کو اس کا حق دلاتی ہے، لوگوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرتی ہے.
لوگوں کو جو ہے وہ ایک اللہ کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے اور ان کو لوگوں کی غلامی سے نکالتا ہے. یہ ایسا دین ہے. لیکن ہم اپنے آس پاس دیکھیں, ہمیں تو اپنے آس پاس لوگ دین سے الرجک نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دنیا کی باتیں کر لو, کھل کر غیبت ہوگی, کھل کر. اور اگر کوئی یہ ایک بیچ میں بول دے گا کہ دیکھیں اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے, بھائی دیکھیں دین مت لے کر آئے یہاں پہ. آپ اپنی زندگی میں سے دین نکال سکتے ہیں, مگر ہم نے تو نکالنے کی پوری کوشش کی ہوئی ہے. جبھی آج ہم رسوا ہیں, جبھی آج ہم پریشان ہیں, جبھی آج ہم آنسو بہاتے رہتے ہیں, جبھی ہماری اولاد نافرمان ہے, جبھی اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے خوش نہیں ہے, جبھی شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے. ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی لائن لگی ہوئی ہے اس شہر کے اندر. ہر شوہر اپنی بیوی ہوتے ہوئے کہیں اور منہ مار رہا ہے. ذرا حال تو دیکھیں باہر. پروسٹیٹیوشن کی لیول کراچی میں کیا بڑھتا جا رہا ہے. دنیا میں تو بڑھ رہا ہوگا, میں اس وقت بات نہیں کر رہی دنیا کی. پہلے یہ کام چھپ کے ہوتے تھے اور اب کھلم کھلا ہوتا ہے. سب کو معلوم ہے کہاں کیا ہوتا ہے, کس کارنر پر کون سی خواتین مل جاتی ہیں. اور آپ اور میں کہیں گے سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. سب ٹھیک نہیں ہے. میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا آج کا وقت وہ ہے کہ اسلام کے پرنسپلز کو ہلانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. دین کو تو اتنا شک اور ڈاؤٹس کا شکار کر دو کہ لوگ دین پر نہ بات کرنا چاہیں, نہ دین کے لیے جو ہے وہ آگے اس کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا چاہیں, نہ وہ آ کر دین کی کلاسز میں بیٹھنا چاہیں. اس لیے کہ دین کی کلاسز ہوتی ہیں مدرسوں کے اندر, اور مدرسے اللہ وہ تو ہیں ہی دہشت گردوں کی جگہ. یہ سارا جو سسٹم آپ کے اور میرے آس پاس کریٹ ہو رہا ہے, یہ کریٹ کیا گیا ہے. ایکسٹریمسٹ اینگل کو اسلام کے ساتھ جوڑا گیا ہے. تب کیا اس ڈر سے آپ اور میں اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ جس نے اسلام کو بگاڑا, بجائے اس کے کہ آپ اور میں اپنے درست عمل سے اسلام کو ٹھیک کریں. مولوی کو بلیم کرنا تو سب سے آسان کام ہے, اسلام کو بلیم کرنا تو سب سے آسان کام ہے, اسلام کو ایکسٹریمسٹ کہنا سب سے آسان کام ہے. ان کو ریکٹیفائی کون کرے گا؟ ان کو ٹھیک کون کرے گا؟ ان کو آگے بڑھ کر تھامنے والا کون بنے گا؟ مسلمانوں کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ اور میں اسلام سے دور ہو کر حق کو مٹانے والوں میں شامل ہو رہے ہیں, یا اسلام کو تھام کر حق کو کھڑا کرنے والوں میں شامل ہو رہے ہیں. میں جہاں جاؤں میری ذات اور اسلام الگ الگ نہیں ہو سکتے. چاہے میں کسی بھی گیدرنگ میں ہوں, چاہے میں کسی بھی چیٹ گروپ میں ہوں, چاہے میں کسی بھی پارٹی میں ہوں, میں اور اسلام الگ الگ نہیں ہو سکتے. اگر میں اور اسلام الگ الگ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے میں منافق ہوں, اور اگر میں منافق ہوں تو میں کس بیسس کے اوپر اس دنیا میں خوش ہوتی ہوں؟ رونا چاہیے مجھے اپنی حالت پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ لوگوں کو اگر اپنے انجام کا پتہ چل جائے اور لوگوں کو اگر جہنم کی حقیقت کا پتہ چل جائے تو وہ اس دنیا کے اندر روئیں زیادہ اور ہنسیں کم. ہم اپنے ہاتھوں کی کمائی آگے کیا بھیج رہے ہیں؟ لیُدْخِلُوا بِهِ الْحَقِّ کے اوپر ہمیں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ, اللہ اپنے نور کا اتمام کرے گا چاہے یہ مشرکین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. آپ کس کی سائٹ پر ہوتی ہیں جب اللہ کا یہ اتمام ہوگا؟ آپ نے اپنی زندگی کو کس سائٹ پہ گزارا؟ اسلام کو فالو کرتے ہوئے یا اسلام کو گرانے والوں کی نیوٹرل سپورٹ میں؟ اس لیے کہ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے. اسلام کا اٹھا کر چلنے والا, اسلام کا فلیگ بیئرر نظر آتا ہے کہ وہ فلیگ بیئرر ہے, وہ اسلام کو کھڑا ہو کر اپنے عمل کے ساتھ آگے لے کر چلنے والا ہے. تو چوائسز آپ کی اور میرے پاس ہیں. ہاں مشکل وقت ہے, آزمائشوں کا دور ہے. خاندان میں سٹینڈ لینا ہو یا معاشرے میں سٹینڈ لینا ہو یا دنیا میں سٹینڈ لینا ہو, مسلمانوں کو دو کام کرنے ہوں گے. اللہ کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے, لا يضركم كيدون شيئا, یہ تمہیں کسی بھی طرح سے اپنے کسی پلاٹ سے نقصان نہیں پہنچا سکتے. مگر اللہ تعالیٰ کا شکوہ آیا ہے کہ میجورٹی انسان کیا کرتے ہیں, وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا, انہوں نے میری آیات کو اور جس سے وہ خبردار کیے گئے تھے انہوں نے ان کا مذاق بنا لیا. یعنی اللہ نے جو اپنی آیات دی تھیں, جو نشانیاں دی تھیں,
عمل کرنے والوں نے بجائے اس کے کہ ہدایت پر آتے انہوں نے ان کا مذاق کرنا شروع کر دیا. ابو جہل کے لیے آتا ہے کہ جب وہ مسلمانوں کی زبان سے زقوم کے درخت کے بارے میں سنا کرتا تھا کہ جہنم کی تہہ میں ایک درخت ہے جو زقوم ہے اور جو اس بڑے بڑے سائز کا ہوگا, اتنا کانٹے دار ہوگا اور اس کو مشرکین کھائیں گے, تو وہ آگے سے مذاق میں کہا کرتا تھا کہ زقوم کھانا تو میرے لیے بالکل ایسے ہوگا جیسے میں کھجور پر مکھن لگا کر کھا جاؤں. کیا ہم مسلمان آج جنت اور دوزخ پر جوکس نہیں بناتے؟ حوروں پر جوکس نہیں بناتے؟ فرشتوں پر جوکس نہیں بناتے؟ ابو جہل کا مذاق سن کر تو بہت برا لگتا ہے, اور اپنے ذرا جوکس تو پڑا کریں. ایسے جوکس سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لیجئے اور لوگوں کو کہہ دیا کریں کہ دیکھیں اسلام پر کوئی جوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جنت یا دوزخ مذاق نہیں ہے. دوزخ تو مذاق کہیں سے بھی نہیں ہے. دوزخ کے فرشتے مذاق کہیں سے نہیں ہیں. مومن کبھی شریعت پر مذاق نہیں کرتا. وہی لوگ مذاق کرتے ہیں جو تکبر کرتے ہیں, اور یہ تکبر کا آخری سٹیج ہوتا ہے. تکبر انسان کو ناشکری پر لے کر جاتا ہے نعمتوں کی. تکبر ہدایت آنے کے باوجود انسان کو ہدایت نظر نہیں آتی. تکبر جب ہو تو انسان کو ہدایت سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی. تکبر انسان کو جدال کا شکار کرتا ہے, آرگیومنٹس کا شکار کرتا ہے, اور آخری سٹیج آتا ہے انسان کے بگاڑ میں. اس تکبر کی وجہ سے انسان مذاق اڑانے لگ جاتا ہے ہدایت کا, اور اللہ مستہزئین کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اللہ مشرکین کو ہدایت دے سکتا ہے, اللہ کافرین کو ہدایت دے سکتا ہے, اللہ ضالین کو ہدایت دے سکتا ہے, اللہ مستہزئین کو ہدایت نہیں دیتا. مذاق اڑانے والوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کثرت السوال کی وجہ سے, بہت سوال کرنے کی وجہ سے بحثوں میں انوالو ہوئے, اور اس کے بعد انہوں نے میری آیات کو چھوڑ دیا اور ان کا مذاق بنایا. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم کبھی بھی اپنے عمل سے شریعت کا کوئی مذاق نہ اڑائیں. اللہ نہ جانتے ہوئے اور اللہ نہ جانتے بوجھتے. اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ ہم میں جو بھی کمی ہے, اللہ ہم میں اس کمی کو دور کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ آپ اپنی رحمت سے, آپ اپنی مغفرت سے ہمیں وہ طاقت دے دیں کہ ہم اسلام کے فلیگ بیئرر بن جائیں. اللہ ہمیں اسلام کو تھامنے والا بنا دے. اللہ ہمیں خاندانوں میں دوبارہ سے اس ہمت کے ساتھ کھڑا کر دے کہ میں ذریعہ بنوں اپنے خاندان میں دین پھیلانے کا اور ہدایت کو آگے سے آگے پھیلانے کا. اللہ شریعت پر عمل کرنا میرے لیے آسان بنا دے. اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما, اور اللہ ہم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما. اللہ تعالی ہمیں علم کو تھامنے والا اور اس علم کو عمل میں کنورٹ کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اس دنیا کی آزمائشوں میں تھام کر رکھ, اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. مبروک مبروک بیٹا مبروک. اللہ تعالیٰ کیسا ہیلپ کرتا ہے نا. دیکھو سچ میں جب بھی کوئی چیز ڈھونڈنے چلو ایسا سامنے آتی ہے نا کہ بالکل آدمی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے سن لیتا ہے اسی سیکنڈ میں. کتنی اچھی گائیڈنس. میرے خیال سے باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا آپ کیا کہہ رہی ہیں. آپ ذرا وہ بات بتا دیں. اصل میں بچوں کو لنچ بنا رہی ہوں, میں بھی بول نہیں سکوں گی. اچھا ٹھیک ہے, آپ بتا دیں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے کیا کہہ رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جائیے آپ. جی السلام علیکم میری پیاری ساری بہت ساری دینی بہنوں. آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بیٹا ابھی فرین نے بول رہا تھا کہ مجھے اس پارٹی کے لیے کوئی وہ بتائیے کہ شوانٹی, سبھی سے کہا تھا اس نے. تو میں نے کچھ میں نے کچھ کافی اچھے وہ ڈاکٹر سار کے وہ تھے پہلے وہ ڈالے تھے, مطلب وہ بھی قرآن کی آیتوں سے تھے تھوڑے تھوڑے شارٹ میں.
لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی نیت کو جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ مدد کسی کی کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ چیز اس طرح اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کہاں سے، یعنی کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا، ود ان نو سیکنڈ، نو منٹ، نو سیکنڈ یو ول گیٹ دیٹ. مطلب آپ اس امید میں رکھا رہے کہ اللہ ہمیں ہدایت ہم نے مانگی ہے تو اللہ کو دینی ہے. اس بات کو ہمیشہ اپنے دماغ میں پکا جما لے. ابھی جب فرین نے کہا بھی یہ کلاس میں یہ جب انہوں نے ایکسپلین کیا ہے اینڈ اٹ واز سو نائس ایکسپلینیشن فار دا فیملی، میں نے اس کو لکھا فرین کو کہ فرین اس کو تم شام میں ضرور چلانا جب بھی وہ پوری خاندان کو، مجھے تو پتا ہے نا ہمارا خاندان کیا ہے، تو وہ میں نے اس کو کہا کہ یہ بیسٹ ویڈیو ہے، بیسٹ ان کا آڈیو ہے کہ جس کو تم پوری فیملی کو سنا سکتی ہو، اور اس میں اس کا اپنا کردار، ہم سب کا کردار اور پورے خاندان کا کردار بالکل کھول کے وہ آیتوں کے ساتھ اتنا واضح انہوں نے بیان کیا ہے. تو یہ ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے، یہ ہر ایک کے گھر میں ہوتا ہے. تو آپ تو دیکھیں اس نے کہا یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے کہ شانٹی میں تو پکا، تو اس نے فوراً لکھ دیا سب کو کہ اب مجھے نہیں چاہیے، یہ مل گیا. تو یہ اللہ کی طرف سے. ابھی آنٹی پتہ ہے دیکھیں یقین کریں، میں آڈیو سنتے ہوئے سوچ ہی رہی تھی، میں نے کہا اچھا فرین کو میں کچھ بھیجوں گی. اچھا اس کے بعد جب یہ اسٹارٹ ہوا نا، جی میں نے سننا شروع ہاں کیا تو میں نے کہا یہ تو ماشاء اللہ میں نے کہا اچھا میں بالکل یہی الفاظ ابھی کہنے والی تھی فرین کو، ہاں فرین تم یہ ضرور پلے ہاں کرنا، یہ بہت اچھا ہے. تو وہ میں میں ابھی سوچ میں رہی نے ہوں اور آپ نے کہا کہہ دیا. جی میں بیچ میں لیکچر کی بات اس سے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے تو یہ سارے سنے ہوئے ہیں نا بہت پہلے ان جی کے. میں تو ہمیشہ اس کو کہا کرتی تھی نا، سنو تم یہ سنو نجیہ ہاشمی کو سنو امریکہ والی، یہ ان کو عائشہ عامر کو سنو، یہ سب کیونکہ پہلے تو ان لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا نا، بس وہ ڈاکٹر اسرار کو یہ وہ یہی جانتی تھی. تو پھر وہ ایک کر کے آہستہ آہستہ وہ چاروں طرف پھیلی بڑھنے لگی. میں نے کہا ہر ایک کو سننا چاہیے پھر، کیونکہ نالج آپ کو ہر طرف سے ملتی ہے نا، جی اس لیے ہر ایک کو سنیں، دل دماغ جی کو جب میں نے اوپن بھی رکھ کے فرین سے سنیں. کہا تھا نا، فرین عائشہ عامر کو سنے تھے، عائشہ عامر اچھا آنٹی بھی کہتی ہے ہاں تو جی جی. وہ نہیں جان، تو وہی میں نے تو جب فرین سے ان کہا تھا لوگوں نا کو عائشہ نہیں عامر کو پتا. سننے تو وہ کہہ رہی تھی ہاں بہت سے لوگوں کو آنٹی بھی نہیں کہتی پتا ہے بیٹا. ہے جب ان کا سنو کافی سالوں پہلے میں ان جی کا جب سے سن رہی ہوں تو میں نے میں نے کہا اس کو کہ دیکھو یہ کتنا اچھا ویڈیو اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے تمہارے سامنے رکھ دیا کہ یہ دیکھو تم آج یہی کرنا. اس نے کہا بالکل کہ شانتی یہی کروں گی. تو بس یہ ہو گیا. تو میں نے کہا آپ سب لوگ اپنی نیت اگر نیک رکھ کے کریں گے کام نا، تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ آپ سب کی مدد کرے گا، اور اپنے کام کے لیے اللہ ہمیں سلیکٹ کر لے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو چوز کر لیتا ہے. آپ لوگ یہاں آئے ہیں تو بلا وجہ نہیں آئے ہیں، جو سب آئے ہیں نا، جو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہوا ہے جن لوگوں کو، تو وہ ہم سب ان میں سے ہے. اللہ کرے اور اللہ تعالیٰ آخر دم تک، مرتے دم تک ہمیں اسی کام کے لیے چوز کرے کہ ہم دین کو پھیلا سکیں. اوکے السلام بیٹا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر ہے جی کہ ہمیں بھی اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں وعلیکم اور السلام. فرحین کی وجہ سے ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت کوشش کر رہی ہیں، اور ریئلی بہت جی ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے، بہت نالج مل رہا ہے. اور خود سے بھی جزاک ہم اللہ. کوشش کرتے تھے پہلے، لیکن ابھی جب وہ سب کچھ وہ دے رہی ہے نا، تو ریئلی ایسے لگتا ہے کہ ہاں واقعی وہ سب کو ساتھ میں لے کے چلنا چاہتی ہیں. الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ بس کامیابی نیت عطا ہمیں اپنی نیت نیک رکھنی چاہیے اور اللہ ایکسپٹ ضرور کرتا ہے. اس بات پہ بھی یقین جی رکھیں کہ اگر ہم نے ہدایت مانگی ہے تو اللہ ضرور دے گا ہمیں. یہ کبھی جی جی مایوس بالکل. نہیں ہو. لا اسپیشلی تقنطوا یہ من جو رحمت اللہ. گرامر کے کورسز وہ کروا رہی ہیں نا، ریئلی میں پڑھتی تھی قرآن پاک، مجھے اتنی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب سے میں نے کلاسز سٹارٹ کی ہیں الحمدللہ مجھے کافی خود سے سمجھ آتی ہے، اور میں ترجمہ کر لیتی ہوں اب. کافی چیزوں کا خود سے ماشاء مجھے اللہ. ٹرانسلیشن کرنی آ گئی ہے. کتنی اچھی الحمدللہ. بات ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ سب کے علم میں برکت کرے، ہم سب کے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آمین قبول فرمائے اپنی راہ میں. آمین. اللہ اور تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا دعاؤں کی کرے. خاص آمین. دعاؤں کی خاص درخواست کہ کسی دن خبر آئے گی کہ شانٹی گئی اللہ کے پاس تو ہماری مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا. ارے آپ اوکے کو اللہ بہت ملے گا وہ تو انشاءاللہ. سب بھی نے ہمیں آپ جانا سے ہے، بہت علم حاصل کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ دعا تو کریں اللہ سب آپ نے کو ہی اور علم جانا دے ہے. کہ جی ہم آپ سے بہت علم حاصل کریں انشاءاللہ، آپ سے سیکھیں. انشاءاللہ جتنا میکسیمم ہو سکے اللہ تعالیٰ میں پوری زندگی کے آخری دن تک مجھ سے خدمت لے اپنے دین کی.
آپ اوکے اوکے سب بیٹا، ہم سب سے بھی لے. جزاک بہت اللہ. سا پیار میری طرف سے، آپ سب کو بہت سا پیار. ایک آدھ دن کوئی ٹائم ہوگا نا تو میں کوئی ایک ٹاپک کر کے شارٹ آپ لوگوں کو ایسے ہی بات کر لوں گی کسی دن. ضرور کیجیے گا، جی ضرور ٹھیک کیجیے ہے، گا، ضرور کیجیے گا. اگر آپ کی جو آپ آمد ہے نا لوگ وہ ہمارے ہر سیشن میں ہونی چاہیے. نہیں ہوتی تو پھر ہمارا سیشن اگر پورا نہیں ہوتا. آپ سب تنگ نہیں آئیں گے نا تو پھر میں تھوڑا نہیں نہیں، کوئی ہمیں ٹاپک. بہت اچھی موٹیویشن ملتی ہے اس سے کہ ہم اور زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں. اس طرح آپ سے ایک چلے انشاءاللہ لگن ہوتی ہے. کبھی میرا اگر خطرناک وہ بات ہوگی نا شرعی پردے پہ، ڈرنا نہیں تو پھر سن لینا. نہیں یا انشاءاللہ غیبت کے اوپر یا اللہ کی محبت پہ یا ایسے ایسے تھوڑے سے ٹاپکس ہوں گے یہ تو تو میں آپ بہت لوگوں کو. امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اسپیشلی لیڈیز کے جی لیے، جو یہ غیبت اور جی آپ نے پردے کا بتایا نا، ان جی سے ہم بہت دور جی ہیں، ہماری قوم جو ہے، ہاں. اسی لیے تو عذاب تو آتے ہیں اس دنیا میں. اب جو کر رہے ہیں ان صحیح کے اوپر بڑے مسئلے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ سنا ہے ابھی عائشہ عامر کے ساتھ، بڑا زبردست کہ ان کو اس جی بات جی کے لیے بالکل. تیار رہنا ہے کہ ان کو طنز بھی ملیں گے، ان کو سب کچھ ہی ملے گا، ساری آپ چیزیں ملیں گی. آپ سب لوگ بیٹا کوشش کریں جب آپ لوگوں کے گھروں میں کوئی بات ہو رہی ہو کچھ تو کیا چلیں یہ بھی لگا لیتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. جب تک اپنے اپنے گھروں میں سب لوگ کوشش کریں، انشاءاللہ پھیلتا ہے اسی طرح سے نا، ایک سے جی دوسرے کو بالکل. دوسرے. جی جیسے ہمیں اللہ بلکہ تعالیٰ آج نے اس سائڈ پہ کیا، تھوڑا سا بے شک تھوڑا ہی کیا جی ہے، تو ہو سکتا ہے ہماری جی وجہ سے بھی کوئی آ جائے اس سائڈ پہ، تو وہ میرے لیے بالکل میرا خیال بالکل ہے آ جائے. سب سے بڑی اور کامیابی ہوگی. بالکل. اب دیکھیں اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا، یہ فرین کی یہ کلاس میں اٹینڈ کرنے کے تھوڑی منٹس کے بعد میں چلی جاتی تھی. وہ یہ امام ہے وہاں پہ مسجد میں جو عمر صاحب، شاید آپ لوگ آئے تھے اس میں ایک آدھ دفعہ نا، تو جی وہ جی ان جی کی میں قرآن کی کلاس لے رہی ہوں نا، تو میں اس میں ہوتی تھی. تو اس میں میری ان سے گھنٹے 1.5 گھنٹے کی بحث ہوتی رہی ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شر نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے صرف خیر پیدا کیا ہے. یہ انسان ہے کہ وہ ٹرن ہو جاتا ہے اور کفر کی طرف جاتا ہے، اور وہ کفر پیدا کرنے والا انسان ہے. تو میں نے کہا نہیں، یہ تو بالکل، میں نے کہا یہ تو پورے گروپ میں جتنے لوگ اسٹوڈنٹ ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تو ان کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، جی کیونکہ میں تو ہمیشہ سے پڑھتی آ رہی ہوں کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، مخلوق تو اللہ خالق ہو ہی نہیں سکتی. تو اس پہ میری جو ان سے بحث ہوئی ہے پورے اس میں وہ کہتے ہیں نہیں یہ بہت ہیلدی ڈسکشن ہے، مطلب آپ اس پہ وہ نہیں کر. میں نے کہا میں ظاہر سی بات ہے میں چپ نہیں ہو پائی. پھر میں نے سارے شیخ سے بھی میں نے جن سے بھی پوچھا، سب نے کہا نہیں یو آر کریکٹ. انہوں نے کہا نہیں آپ بالکل صحیح سمجھی ہیں. تو وہ میں نے کہا وہ جتنے بھی بڑے شیخ ہوں، جتنی بڑی تفسیر پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے. تو وہ ان سے کافی 2 دن سے میری ابھی بحث چل رہی ہے اسی میں. تو آج مجھے پھر میں نے کہا تو میں ہٹ گئی تھی کہ میں نے تو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھا دیا، اب وہ بھی سوچیں گے. لیکن میں نے کہا تھا ان سے کہ میری سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے ابھی. تو ظاہر وہی ہے، کہہ رہے نہیں شیطان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، شیطان کو بھی تو اللہ نے ہی بنایا نا، جی. تو ہاں میں بے نے کہا شک تو شاید ہم نے کہا کہ آپ یہ نہیں سمجھے جس طرح سے سانپ کو بھی کاٹنے والا بنایا اللہ تعالیٰ نے، اچھے جانور بھی بنائے، دونوں شر اور خیر، دن بنایا رات بنائی، تو اسی طرح شر بھی بنایا، اور وہ بھی انسان کو فری ول دی ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو چوز دس اینڈ دیٹ، مطلب اکارڈنگلی اللہ تعالیٰ سزا و جزا دے گا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی چیز کا خالق ہو گیا، چاہے وہ جتنی بری ہو، چاہے یہ پگ ہو چاہے یہ اچھے جانور ہو، سبھی کا اللہ پیدا کرنے والا. تو ہم خالق اور مخلوق کا فرق ہی یہی ہے. تو میری اس بات پہ کافی لمبی بحث ہوئی ہے، وہ سارا گروپ سن رہا ہے. تو انہوں نے بہرحال وہ برا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں آنٹی جو بھی آپ، باجی کہتے ہیں مجھے، کہتے ہیں باجی نہیں آپ جو بھی کہہ رہی ہیں اس کے لیے ظاہر ہے ہمت اور پاور ہونی چاہیے کہ آپ ایسے کوشچنس کرتی ہیں اور پورے گروپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں اور یہ سب. تو ابھی آج جیسے میں سن رہی تھی تو میں نے کہا یہ سنے ہوئے تو تھے میرے لیکچرز ہی پہلے سے، تو میں نے کہا میں فرین کو میں رک گئی، پھر آج میں اس کلاس میں نہیں جا پائی. میں نے کہا نہیں میں اس کلاس کے اندر اس بات کو فرین کو بھی تو کہہ دوں کہ تم لازمی یہ چیز خاندان میں آج پیش کرنا، پتہ نہیں کن کن کا دماغ صحیح ہو جائے. اور پھر جی میں نے کہا بالکل. گروپ کو بھی بتا دیں.
तो फरीन ने कहा कि शांति आप ग्रुप में बताइए, मैं नाश्ता करने, मैंने कहा ठीक है बेटा मैं करती हूँ। आज मैं इसीलिए मैं आज क्लास में नहीं गई। अब थोड़ी देर बाद अब हदीस की स्टार्ट होगी तो वो थोड़ा सा अटेंड करूंगी, फिर देखती हूँ फिर इधर आ पाऊंगी कि नहीं। फिर फरीन की क्लास हो जाती है। तो 1 2 3 4 ये 4 क्लासेस एकदम कंटिन्यूअस है मेरी, इधर से जंप मारो उधर जाओ उधर से उधर आओ ये होता है। माशाल्लाह। ओके बेटा, दुआ में याद जज़ाकल्लाह रखिएगा खैर आपको। कसीरा फिद वही दुनिया व आखिरह। जज़ाकल्लाह आमीन समा आमीन भैया। जज़ाकल्लाह खैर।